حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا جھنڈا تھا فتح مکہ کے موقع پر. تو ایک ایسا وقت آ گیا، ماحول ایسا بن گیا کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑا. یہ لفظ بولا جاتا ہے علم بردار. تو غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر کسی کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، جو علم بردار ہوتا تھا، ایک اہم پوسٹ پر ہوتا تھا، آگے آگے چلتا تھا. اور یہ اتنا اہم کام تھا کہ جنگ موتا کے موقع پر سرکار نے نصیحت فرمائی تھی، اگر فلاں شہید ہو جائے تو جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں کے ہاتھ. یہ اہم کام تھا. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا. اب کچھ حالات ایسے بن گئے کہ تقاضا حکمت کا یہ تھا کہ جھنڈا ان سے لیا جائے. مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن خدمات بڑی ہیں، عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ ضرور ان سے لیا جائے، پر حکمت کا تقاضا ہے کہ لے لیا جائے. اب کیا کیا جائے، کیسے جھنڈا مانگا جائے؟ تو چند لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یوں کریں، ان سے جھنڈا واپس لیں. اب یہ میرے رسول کریم کا طریقہ دیکھو. حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، جھنڈا لے لیتے ہیں ساتھ سے. اللہ کے حبیب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے انہی کے بیٹے کو دے دیا. فرمایا آپ کے بیٹے اب جھنڈا لیں گے. دنیا میں اس وقت بندہ زیادہ جوان ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرے کام تو میرے پتر نے سنبھال لیے. تو موج بن گئی ہے، اب تو یہ وہ سیٹ پہ آ گیا ہے، کمال ہو گئی، خیر صلی اللہ. اب تو بجائے اس کے کہ حضرت سعد بن عبادہ پریشان ہوتے کہ مجھ سے لے لیا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے. کیا کمال ہوگی. اب وہ لوگ بھی حضور کی حکمت پر عش کر اٹھے جنہوں نے یہ عرض پیش کی تھی، کہا یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو گئی ہے. کیا تدبر ہے، کیا فہم و فراست ہے، کیا دانائی ہے، کیا حکمت ہے. ہم نہ زندگی گزارتے ہیں لیکن دانائیوں کو شامل نہیں کرتے. ایک دوست اپنے بچے کو ایک دفعہ دم کرانے لے آئے بزرگ، تو ان کے سامنے شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بڑا بیوقوف ہے، نادان ہے، ضدی ہے، نہ پڑھتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ تو بڑے سخت اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. کہنے لگے باقی بھائی ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں بچہ کس پہ چلا گیا. تو میں نے کہا مہربانی فرمائیے گا آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا تو ضدی ہے، یہ تو پکا ہو جائے گا بیچارہ. یہ کہے گا میں کو الگ ہوں بہن بھائیوں سے. اپنی اولاد کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے کریں. اس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ساڈا قبیلہ تو نہیں نہ آگے جا سکتا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو پکا کر رہے ہیں کہ ناکام ہو جائے. اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کے رویے کو سخت تھوڑی کیا جائے گا. ان کو تو اس طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ کام بھی ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ چلے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اس طریقے سے میرے ابا جی کہا کرتے تھے بالا نو کام دسن تو بہتر ہے کام آپ کرنا شروع کر دو. وہ خود اٹھ کے آ جائیں کہ تسی بابو میں کرنا. تو نہیں پتر تو تھکے آیا ہے، کڑا کو کام میں کر لینا ہے، تو بیٹھ. تو کہتا ہے نہیں ابا جی آپ کیوں کریں گے، میں کون نہیں تھکیا، تسی بیٹھو میں کردا. آپ دانائی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں. لیکن وہ کسی وقت ہمیں خطاب کرنے کا شوق ہوا ہوتا ہے تو بس وہ بیچارے بیٹے کی کلاس لگ جاتی ہے. وہ پھر بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو بات شروع ہوتی ہے تو کئی ہفتے ختم بھی نہیں ہوتی. وہ ابا جی باہر بھی کسی کا غصہ ہو تو گھیر گھار کے گھر لے آتے، پھر ناراض ہو رہے ہو میرے نال، تھوڑے تھوڑے گھورتے ہیں آپ اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں کسی بیٹے نے شکایت نہیں لگائی. میں تو اوورال آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. خدا را یہ ہمارے بچے ہیں، ان پھولوں کو ہم نے سجانا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹی ہو گائے نا تو اچھا کسان وہ ہوتا ہے جو دوائی ٹائم پہ لگائے، جو کھاد ٹائم پہ ڈالے، شکوہ نہ کرے، ضد نہ کرے. تو میرے عزیز ایک تو مزاج میں بردباری لائیں، یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ. غصے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر بات میں غصے ہو جانا کوئی عقل مندی. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے کہ کوشش فرمائیں کہ کوئی کام بھی بغیر دانائی کے نہ ہو. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک قول ہے مولا علی شیر خدا کا، آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ جزا،
آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا بیٹا بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو بندہ بزدل ہے تمہیں کبھی بہادری کا سبق نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا بخیل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، بخیل سے کبھی مشورہ، کنجوس ہے نا، فرمایا اس سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں نہ ہوتا اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا حریص سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، لالچی بندے سے، اس لیے کہ وہ جب بھی تمہیں رائے دے گا اپنا فائدہ دیکھ کے دے گا، کبھی تمہارے حق میں رائے نہیں دے گا، وہ دیکھے گا کہ حالات کس طرح کے، تو میرے ساتھ کس طرح یہ آدمی ٹھیک چل سکتا ہے۔ یہ دانائی ہے، حکمت ہے۔ اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات ایسے بنائیں کہ جہاں حسین لوگ ہمارے مشوروں میں شامل ہوں، حسین لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، عمدگی کے ساتھ ہمارا طرز زندگی گزرے۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، جب تک طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں نہ آتا اور یہ بردباری، یہ دانائی نصیب نہیں ہوتی، بندہ بڑا باصلاحیت بھی ہو تو کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کسی کو بھی کوئی چیز پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بردباری ضروری ہوتی۔ آپ شدت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو وقتی طور پر اثرات ہوں گے، لیکن اس کے اثرات دیر پا نہیں ہو سکتے۔ آپ دیر پا وہ کام کرتے ہیں جو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ۔ ہاں کچھ کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے، فرمایا نماز کا وقت آ جائے تو جلدی پڑھ لو، بیٹی بیٹے کا مناسب رشتہ مل جائے تو جلدی کر لو، کسی کی رقم دینی ہو، پیسے مل جائیں تو ادا کرنے میں جلدی کرو، کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین کرنے میں، تو ان 4 کاموں میں جلدی کا حکم ہے نا۔ باقی تو فرمایا ٹھہر ٹھہر کے کرو، اطمینان سے کرو، قرار سے کرو، سکون سے کرو۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں مالک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں سرکار کے خلق عظیم کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما، دور دراز سے یا قرب و جوار سے جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، بالخصوص فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی خزانوں سے مدد فرما، امت کے حکمرانوں کو شعور عطا فرما، ہمت عطا فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، حضرت کو، اس مسجد کو، معاونین کو، سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔